بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں واسمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. پاکستان کی سیاست میں ظاہر ہے کوئی دن بھی جو ہے وہ سلو دن نہیں ہے جسے کہا جائے, اور اب تو خاص کر کے جو اکتوبر, سپٹمبر, نومبر, یہ تو کافی ایسے ہر سال کچھ نہ کچھ اس کے اندر جو ہے وہ گہما گہمی ہوتی ہے. گزشتہ برس آپ نے دیکھا تھا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا, لانگ مارچ ہو رہے تھے, دھرنے ہو رہے تھے, چیئرمین تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی تقریریں چل رہی تھیں اور بہت کچھ ہو رہا تھا. اس دفعہ بھی کچھ سلو نہیں ہیں چیزیں, اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے ابھی تک ایک غیر یقینی کی جو صورتحال ہے وہ ختم نہیں ہوئی. کیونکہ الیکشن کمیشن بارہا کہہ چکا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہیں, لیکن جب تک سکیجول نہیں آئے گا تب تک یہ غیر یقینی چھٹے گی نہیں, اس کے بادل نہیں چھٹیں گے. تو یہ کب ختم ہوگی یہ غیر یقینی, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. سیاسی منظرنامہ بھی کچھ دھندلا سا نظر آ رہا ہے. جو خنکی بڑھ رہی ہے, لگتا ہے کہ بادل جو ہے وہ اور زیادہ چھا رہے ہیں سیاسی منظرنامے کے اوپر, اور وہ ہے دھند کے بادل, غیر یقینی کے بادل. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف صف بندی نظر آتی ہے, تو پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ایکٹیو ہونے کی سرتوڑ کوششیں کر رہی ہے. اگر دیکھا جائے پاکستان مسلم لیگ نواز شریف صاحب واپس وطن آ رہے ہیں اور مینار پاکستان بھرنے کا عہد لے کے آ رہے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو سندھ کے اندر بھی متحرک کرنا چاہتے ہیں. وہاں پہ کچھ اکھاڑ پچھاڑ ان کی طرف سے ہوئی ہے. تو اس نئی صف بندی کے اندر یا پرانی صف بندی کی ریوائیول کے اندر کون کہاں پہ کتنا کھڑا ہے؟ نواز شریف صاحب کے واپس آنے سے کوئی تبدیلی پاکستان کی سیاست میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ پیپلز پارٹی بھی پلان کر رہی ہے کہ مینار پاکستان پر 1 نومبر کو یوم تاسیس پر جلسہ رکھے گی. کیا وہ کامیاب ہو سکے گی؟ کیا نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک ایسی انٹری دے سکیں گے واپسی پہ, پاکستان آنے پہ, کہ جس پہ کہا جائے کہ ہاں اب پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کہیں نظر آئے گی؟ انتخابات کہاں ہوں گے؟ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں. اور خاص کر کے اگر آپ دیکھیں تو لاہور ہائی کورٹ میں انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے بھی پٹیشن آ چکی ہے. اور کل اگر آپ نے سنا ہو تو چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ کیوں جب چھوٹی کورٹ میں یعنی لوئر کورٹس کے اندر معاملات ہیں تو سپریم کورٹ ایسے معاملات کو کیوں سنے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ انتخابات کے حوالے سے بھی کوئی پٹیشن جو ہے وہ لیتی دکھائی نہیں دے گی جب تک کہ وہ فیصلہ وہاں پہ ہائی کورٹ کے اندر وہ نہیں ہوتا. تو ان سارے معاملات کے اوپر ہم بات کریں گے, اور چیلنجز بھی ہیں. اس نگران سیٹ اپ نے کچھ کام بھی کرنے کی کوشش کی ہے, کچھ پلانز بھی دے رہے ہیں, اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک منتخب حکومت کے طور پہ اپنے وہ پلانز پیش کر رہے ہیں. مثلا کل مہتاب حیدر صاحب کی سٹوری تھی کہ 14 کھرب کے اخراجات جو ہیں ان کی کٹوتی کا پلان ہے. اسی طرح سے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں باہر سے, سرمایہ کاری کی توقعات ہیں. کیا ہوگا کیا نہیں, بہت سی چیزیں ہیں. لیکن فی الحال پاکستان کی سیاست کا پیش منظر کیا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیوز میں جناب اویس توحید صاحب, جو کہ پاکستان کے نامور صحافی, سینئر تجزیہ نگار, پاکستان کے کئی چینلز, ٹی وی چینلز کے ساتھ وابستہ رہے ہیں. اس وقت سینئر ایڈوائزر ہیں ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا وائس آف امریکہ کے. آج کل اسلام آباد آئے ہوئے ہیں تو ہم نے ان کو زحمت دی ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. جناب زرار کھوڑو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سندھ سے, اور آپ کی پاکستان کی سیاست پہ گہری نگاہ ہے. آپ لکھتے بھی خوب ہیں, بولتے بھی خوب ہیں, اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا زرار, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مزمل سہروردی صاحب. میرا خیال ہے پاکستان میں کم ہی صحافی ہیں جو اتنے باخبر ہوتے ہیں جتنے مزمل صاحب ہیں, اور ہم ٹی وی پہ اپنا پروگرام, بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں, اور ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. مزمل آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے مزمل آپ کے پاس ہی آنا چاہتی ہوں, مجھے بتائیے کہ کیا ہوگا 21 اکتوبر کو, اور اس سے پہلے کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر ہم شاہدرہ کی جلسہ یا جلسی نکلنے لگا تھا منہ سے, وہ نکلی دیکھی ہے, تو کوئی اچھا امپریشن تو نہیں پڑا کہ مریم کراؤڈ پولر ہیں, نواز شریف صاحب کراؤڈ پولر ہیں, لیکن کراؤڈ تو نہیں آیا. یہ تو ایک ایم این اے کے حلقے کی کارنر میٹنگ تھی, اور ایسے 14 حلقے ہیں لاہور میں, اور اگر وہ 14 حلقوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگ کرتی ہیں تو آپ جتنے, آپ کے خیال میں 2 4 5 10 ہزار جتنے لوگ بھی تھے, میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا, اور 14 حلقوں میں ایسی کارنر میٹنگز کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کر لیتی ہیں. نیچے 28-30 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں, تو ان دی اینڈ تو وہ ایک بڑا کراؤڈ بن جائے گا. تو پورے انہوں نے ایم این اے کے بھی پورے حلقے کو نہیں بلایا ہوا تھا, اور میرا خیال ہے یہ آج میں پتہ کر رہا تھا, آج شہباز شریف صاحب نے کل کانے میں اپنے انتخابی حلقے میں ایسی کوئی 10-15 میٹنگز رکھی ہوئی ہیں.
ایک ریلی بھی رکھی ہوئی ہے. تو ایک ایک قومی اسمبلی کے حلقے کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. کہیں شہباز صاحب جا رہے ہیں, کہیں حمدہ جا رہا ہے, کہیں مریم جا رہی ہے, کیونکہ وہ لاہور کو باہر نکالنا چاہتے ہیں. باقی نیریٹو بلڈنگ کی بات ہے, آپ بات کر لیں. بات تو 21 اکتوبر کو ہوگی, اور اس کی تیاری کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگ, اور جنہیں آپ جلسیاں کہہ لیں, کوئی ورکر کنونشن کہہ لیں, کوئی کارنر میٹنگ کہہ لیں, وہ سب ہے. لیکن یہ میں نے چیک کیا ہی ہے ان کی, وہ 21 اکتوبر کی تیاری کے سلسلے میں وہ یہ کر. تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے لاہور میں, ان کا جہاز لینڈ کرے گا اور عوام کا جم غفیر ہوگا, اور وہ دن فیصلہ کرے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی کتنی پریزنس ہے پنجاب کے اندر, کیونکہ سرویز تو کچھ اور کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں, جلسہ جو ہے, بڑا جلسہ, وہ سرویز کو الٹ دیتا ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ عمران خان کے ایک بڑے جلسے نے جو 2010 والا ہے, ان کی پارٹی کا پورا مومنٹم بدل دیا تھا, اور 13 میں وہ ایک بڑی پارٹی بن گئی تھی. اگر وہ مینار پاکستان پہ ایک بہت بڑا شو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا ایج تو انہیں الیکشن میں ملے گا. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ اگر بہت بڑا جلسہ ہوا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں, اگر جلسہ ایوریج ہوا, مناسب ہوا, زیادہ بڑا نہ ہوا, روٹین سے ہٹ کے ہوا, تو اس کا نقصان ہوگا, اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا فائدہ ہو سکتا ہے. اور وہ ڈیتھ وارنٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر برا جلسہ ہوا, اور اگر اچھا جلسہ ہوا تو وننگ ٹکٹ بھی بن سکتا ہے. تو یہ تو پالیٹکس کی ڈائمینشنز ہیں, ان کا امتحان ہے. اگر وہ پورا مینار پاکستان بھر لیتے ہیں اور کوئی تناطے نہیں لگاتے ہیں, اس کی کوئی ڈویژن نہیں کرتے ہیں اور بھر لیتے ہیں, تو پھر تو سب کہیں گے واہ 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 واہ. یعنی یہ فیصلہ کن, اچھا ذرا پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ جو مزمل بتا رہے ہیں ظاہر ہے, اور ویسے بھی لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن جلسہ ہوگا یا فیصلہ کن انٹری ہوگی نواز شریف صاحب کی پاکستان کی پولیٹکس میں ایک بار پھر. آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے کہ لیکن جلسوں کی اپنی اہمیت ہے, اور گراؤنڈ بھرنا کوئی میرا خیال اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ پورے پنجاب سے لوگوں کو لا سکتے ہیں, پورے پاکستان سے لوگوں کو لا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا ڈیٹ چنی ہے اور کیا کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بنیادی سوال شاید یہ ہے کہ ان کے جلسوں کی اور پریزنس کی, ریسپانس کی, اور بلکہ ووٹس کی بھی کتنی اہمیت ہوگی آنے والے انتخابات میں. ابھی ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ انتخابات ہوں گے, جیسے آپ نے کہا تھا, اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. ہم دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے, ہم میں سے کوئی بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتا کہ جی بالکل جنوری نہیں ہوں گے. اس وقت جو پوزیشن لگ رہی ہے اوور آل, تو میرا خیال ہے کہ یہ تو لاسٹ چانس ہی ہے نون لیگ کا اس وقت پر کہ وہ تھوڑی سی اپنے ورکر کے اندر جان پھونکیں. پی ٹی آئی کا ورکر تو پہلے سے ہی کافی موٹیویٹڈ ہے. پی ٹی آئی نے بلکہ امیڈیٹ پاسٹ میں ہی لاہور میں اپنی بہت پریزنس دکھائی ہے, جو ایک وقت پر نون لیگ کا گڑھ تھا. تو میرا خیال ہے کہ the battle of Punjab is up for grabs. اب سوال اگین یہی, اور میرا خیال ہے کہ بنیادی سوال, ایک تو یہ سوال ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن اس سے زیادہ اہم سوال شاید یہ ہے کہ اگر ہوں گے تو کس طرح کے ہوں گے. اگر یہ وہی تھیٹر ہوگا کہ ایک ہدایت کار ہے اور وہ باقی کرداروں کو بتا رہا ہے کہ جی تم نے وہاں کھڑا ہونا ہے, تم نے اس وقت پر لائن ڈیلیور کرنی ہے, اور پھر تم نے مرنے کی ایکٹنگ کرنی ہے, تو وہ ایک الگ سوال ہے. اور اس وقت جو انڈیکیشن لگ رہی ہیں, جی ہاں, اس وقت تو انڈیکیشن لگ رہی ہے کہ اسی طرح کا کوئی الیکشن ہونے والا ہے نا, کہ مطلب جیسے پہلے ہوا تھا 2018 کے اندر, مطلب یہ ایک امپریشن مضبوط ہوگا, اس طرح کا یہ کیا جا رہا ہے. اچھا ویسے اب کیا پیپلز پارٹی یعنی نون لیگ کی, یا نواز شریف صاحب نون لیگ ہے نا اصل میں, ان کی واپسی اگر اس طرح کی نہیں ہوتی, یعنی جسے کہتے ہیں کہ شاندار افتتاح یا انٹری جسے کہنا چاہیے, وہ نہیں ہوتی, تو کیا نون لیگ پیپلز پارٹی ہوگی نیکسٹ پنجاب کے اندر, یعنی پیپلز پارٹی کا جو حشر پنجاب میں ہوا وہی ہوگا؟ اسما ایک تو یہ کہ جو بھی میں رائے دوں گا ذاتی حیثیت میں دوں گا, اور ادارے کی نہیں ہوگی جس سے میں وابستہ ہوں, یعنی ویو سے. دیکھیے اسما, ہم بھی لاہور میں تھے جب 9 گھنٹے تک شہباز شریف صاحب ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے تھے, نواز شریف صاحب اور مریم جب آئی تھی, اور اس کے بعد ان کو جیل جانا پڑا تھا. اور 2019 سے نواز شریف صاحب جو ہے وہیں پہ سیاسی بیٹھک لگائے ہوئے ہیں لندن کے اندر, اور انہیں معذرت کے ساتھ متنازع جو فلیٹس ہیں انہی کے اندر ساری میٹنگز کر رہے ہیں, اور اب وہ واپس آ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جو سوالیہ نشان ہے ان کی واپسی پر, کیا یہ نون لیگ کی مجبوری ہے کہ ان کا آنا ضروری ہے, اور جو انہوں نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا تھا عمران خان صاحب کی حکومت کو برطرف کیا تھا ایک پارلیمانی ووٹ کے ذریعے,
اس کے بعد کیا نون لیگ نے کھویا ہے یا پایا ہے؟ آئی تھنک جس جلسے کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جس کارنر میٹنگ کا مزمل ذکر کریں, میں سمجھ رہا ہوں کہ اس پچھلے 1.5-2 سال کے اندر بہت کچھ کھو دیا ہے نون لیگ نے. اور جتنی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, جو بھی ہوئی ہے, اور آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ نون لیگ نے لاسٹ سیورل پولیٹیکل گراؤنڈز ان اٹس پولیٹیکل بیس پنجاب, اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب جو ابھی زرار کہہ رہے کہ پنجاب کیوں ہے, اور نواز شریف صاحب آئیں گے. نواز شریف صاحب میرے خیال میں 184(3) کا جو فیصلہ ہے سوموٹو کا, اور اس میں ایک ون ٹائم ریویو کی گنجائش ہے, تو شاید اس کا انتظار کر رہے ہوں. کیونکہ دیکھیں, ہم نے دیکھا اپنے بھائی کی حکومت میں واپس نہیں آئے. زرداری صاحب جو ان کے بڑے اچھے دوست تھے, ان کے حکومت میں شمولیت اس کے باوجود نہیں آئے. نواز شریف صاحب کہتے رہے اب آئیں گے, اور ہمیں پتہ تھا کہ ایک بڑی تبدیلی کے بعد, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے جانے کے بعد, ان کے آنے کا سلسلہ کہیں نہ کہیں شروع ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس ایزمپشن پہ جائیں, اس مفروضے پہ, تو 184(3) کے ذریعے اگر ان کو ریویو کی اجازت ملتی ہے اور ایک ریلیف ملتا ہے ان کو, تو پھر تو ان کی واپسی 100% پریکٹس اینڈ پروسیجر, یہ تو پرسوں منڈے کو شاید آ جائے گا نا. اس سے جہانگیر ترین صاحب کا بھی سیاسی مستقبل ہو جائے گا. اگر جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب جو اس وقت آن اے پیس آف پیپر اور پرنسپل کے حساب سے, لا کے حساب سے وہ لائف ان پہ ڈسکوالیفیکیشن ہے, تو اگر وہ یہ برقرار رہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پنجاب میں بھی اور سینٹر کے اندر بھی نئی صف بندیاں ہوں گی. اور جو اس وقت پلان کر رہے ہیں, جس تھیٹر کے اندر جو بات چیت ہو رہی ہے پس منظر میں, تو میں سمجھتا ہوں نئی صف بندیاں ہوں گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھ یہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایک فریجائل کولیشن منظر عام پہ آ سکتا ہے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ پنجاب ہے. اور پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اگر سیاسی اور پبلک اسفیئر میں بیانیہ بنے گا, جو ایک انفارچونیٹ بات ہے, وہی پنجاب گڑھ ہے اسٹیبلشمنٹ کی ریکروٹمنٹ کا, اور اسٹریٹجکلی بھی وہ امپورٹنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پارٹی جو اس وقت عطاب کا شکار ہے, اگر وہ اپنا نہیں کر سکتی ہے کم بیک, اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ فریجائل کولیشن ہوگی. تو یہاں پہ اس دورائے پہ کھڑے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جانا ہے. آپ کو ان کے ساتھ اقتدار کی سیاست کرنی ہے یا عوام کی سیاست کرنی ہے؟ سر ٹرننگ پوائنٹ فار دیم. یہ بات ہے مزمل. اب چونکہ ایک طرح سے آپ دیکھیں اگر تو لائک اٹ اور ناٹ, لیکن عمران خان صاحب نے ایک نئی جہت تو دی ہے سیاست کو, اور اس میں انہوں نے جس طرح سے بھی میڈیا, سوشل میڈیا, اس کا استعمال باقی جماعتوں نے نہیں کیا. وہ عوام کے ساتھ اس طریقے سے بھی نہیں جڑے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے جو کہ پنجاب میں ایک بہت پایا جاتا ہے, یعنی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ پرو پی ٹی آئی ہے مگر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ضرور ہے, کیا نواز شریف صاحب اس کے مخالف اگر چلیں گے, مفاہمت پہ آئیں گے, تو ان کو اسی طرح کا ریسیپشن ملے گا جس طرح کا پہلے باجوہ کے خلاف تقریر کرنے پہ ملا تھا؟ دیکھیں, یہ ایک بڑا ٹوسٹ قسم کا کوشچن ہے جس کے دونوں اینگلز ہیں. پہلی بات میں وہ 184(3) والی جواب دینا چاہتا ہوں ویس توحید صاحب کا. جی, میں سمجھتا ہوں کہ 184(3) کا فیصلہ اگر خلاف بھی آ جائے تو نواز شریف واپس آئیں گے. انہیں حفاظتی ضمانت نہ بھی ملے تو بھی وہ واپس آئیں گے, کیونکہ وہ پولیٹیشین ہیں, 2018 میں بھی انتخابات کے موقع پر آگے تھے. ان کی واپسی کسی عدالتی فیصلے سے مشروط نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے بھائی کی حکومت میں اس لیے نہیں آئے کہ پوری سپریم کورٹ ایک ہم خیال بینچ کے ہاتھ میں یرغمال تھی, اور ایسا لگتا تھا کہ پوری سپریم کورٹ میں صرف 4 ہی جج ہیں, باقی سب چھٹی پہ ہیں. تو اب تو فل کورٹ بیٹھا نظر آتا ہے نا, جو 2019 سے کبھی ہم نے اس ملک میں فل کورٹ دیکھا ہی نہیں تھا. ہمیں بتاتے تھے کہ یہ جج اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے, ان میں بڑی تقسیم ہے, ان کو اکٹھے بٹھائیں گے تو ملک ٹوٹ جائے گا. تو اب ہم ٹی وی پہ ان کو اکٹھے بیٹھ کر دیکھتے ہیں تو کوئی طوفان تو نہیں آ جاتا. تو عمر عطا بندیال اور آصف سعید کھوسا اور ثاقب نثار تو غلط ثابت ہو گئے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ جب آپ کو انصاف کی امید نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اور عمران خان نے بڑی جدت دی, بڑی جہاد دی, تو اس کا خمیازہ وہ بھگت رہے ہیں.
اور وہ جہاں ہیں آج کل اور ان کی پوری سیاسی جماعت جہاں پہنچ گئی ہے تو پھر حکمت تو یہی تھی کہ ایئرپورٹ نہ پہنچا جائے اور لڑائی کو اس حد تک نہ پہنچایا جائے کہ آپ کی لڑائی یہاں تک پہنچ جائے کہ پھر فیصلہ یہ ہو جائے کہ یہاں آپ ہیں یہاں ہم ہیں. وہ ایگزسٹ کرنا ہے نا اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. صحیح. تو پھر عمران خان صاحب نے جو کیا ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, آپ رائے ضرور ہموار کرتے ہیں, آپ اپنی بات کرتے ہیں جو نواز شریف نے, لیکن تشدد نہیں کرتے ہیں, یہ بات تو درست ہے. اب ذرا دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات بار بار بھی نہیں کرتے ہیں. سیاستدان اور وی لاگر میں فرق ہونا چاہیے, سیاستدان اور ٹی وی پنچ شو لائن میں فرق ہونا چاہیے. یہ پنچ لائن ہے. تو زرار یہ آپ کو لگتا ہے انڈو کرنے کے لیے آپ کو وہی کام کرنا پڑے گا جو پہلے ہے. یہ بات درست ہے کہ ظاہر ہے پالیٹکس ایک بڑی انٹرسٹنگ اس کے اوپر ہے کہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ جو کچھ ہے 9 مئی کے بعد یہ غلط ہو رہا ہے, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صحیح ہو رہا ہے. تو 9 مئی بہرحال ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. زرار ٹرننگ پوائنٹ تو بالکل ہے. آپ اس کو بلیک ڈے کہیں, آپ اس کو 9/11 کہیں, بڑی کمپٹیشن ہے پاکستان میں جب ہم بلیک ڈیز اور 9/11 کی لسٹ میں آتے ہیں. اچھا, جہاں تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے نا, تو مسئلہ یہ سارا ہمارا ہمیشہ رہا ہے کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت ہوتے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ آپ کے اینٹی ہوتی ہے نا. یہ جو ہم جس بیانیے کی بات کر رہے ہیں یہ شروع ہوتا ہے جی ٹی روڈ سے, ووٹ کو عزت دو, پیزا کے نعرے لگتے تھے, بڑی باتیں ہوتی تھیں, ہم بڑے حیران تھے کہ یار پنجاب کے گھر میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں, پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں. بالکل. اچھا, پھر وہ تھوڑا سا ڈائل ڈاؤن ہو گیا. پھر پی ڈی ایم جس کا ظاہر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک بہت بڑا حصہ تھی, ان کی ایک بیک ڈور ارینجمنٹ ہوئی. آپ اس کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کہہ دیں, آپ اس کو کہہ دیں کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہوتا ہے. تو پھر مل کر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس بڑا سمپل تھا. 2-3 پارٹیوں کو صرف کال جانی تھی کہ آپ لوگوں نے بیٹھ جانا ہے, کیونکہ حکومت اتنی ہی فریجائل تھی نا, کولیشن گورنمنٹ تھی, وہ ٹوٹ گئی. اس کے بعد پھر جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے وہ 100% آ گیا. اب مجھے نہیں پتا میں نام لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا, ابو قاسم کہہ دیتے ہیں, ابو قاسم کے ہاتھ میں آ گئی وہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگین وہی وی لاگرز اور جھوٹ ٹیوبرز کی اگر ہم بات کریں کہ آپ ان کو سنا کریں, ضرور ان کو سیریسلی نہ لیا کریں, کیونکہ میرا خیال ہے یہاں پھر کیلکولیشن نہیں, سارے تو ایسے نہیں ہوتے, میں بھی یوٹیوب کرتی ہوں. کی بات نہیں کر رہا میں, وہ راجو واجو کی بات کر رہا ہوں. قبلہ نپولین نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نیور انٹرپٹ یور اینیمی when he is making a mistake. 9 مئی سے پہلے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم تو بالکل ہی بیک فٹ پر تھی. بالکل نہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی بیک فٹ پہ تھی. اسٹیبلشمنٹ بھی تو ایک کمزور اس کے اوپر تھی, مطلب ان کو نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کیسے ان کو. جی صحیح بات ہے, درست بات ہے. تو پھر آپ اوور ریچ کرتے ہو, آپ مس کیلکولیٹ کرتے ہو, دوسرا کہتا ہے کہ سر بسم اللہ آپ انٹر کریں, اور پھر یہ ہوا ہے. لیکن اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ مطلب اگین یہ ایک اینیکڈوٹل بات کر سکتا ہوں, میں نے کون سی کوئی پاکستان کے ہر ووٹر کی سروے کی ہے, لیکن اگر آپ جائیں, اگر آپ لوگوں سے بات کریں کسی بھی اسٹریٹا آف لائف سے, کسی بھی سوشیو اکنامک اسٹریٹا سے, اور یہ بات آتی ہے نا, تو کسی کے پاس کوئی زیادہ پرو اسٹیبلشمنٹ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. بالکل. تو یہ میں ایک بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد اس کو سوالیہ نشان ہے ہمارے پورے سسٹم کے اوپر. بالکل, کہ پورا آپ کا نظام ایک طرف, اور کوئی ایک بندہ آ سکتا ہے 3 یا 4 سال کے لیے اور پوری چیز الٹ کر سکتا ہے یا اس کو درست کر سکتا ہے. ایسا ہی ہے. ایک بہت بڑا سوالیہ. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ سندھ کی پالیٹکس پہ بات کریں گے, اور کچھ جو نئی سبندیاں متوقع ہیں سندھ کے اندر اس کے حوالے سے, پھر پنجاب میں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, چونکہ ہم انتخابات یا جو پاکستان کا سیاسی پیش منظر ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ویسا اب یہ جو بات ہے, ایک تو خیر دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا پہلے حافظ حمداللہ صاحب, یعنی جن جماعتوں کے اوپر پہلے کہا جاتا تھا کہ اٹیکس نہیں تھے, اب ان کے اوپر بھی ہو رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ لہر بلوچستان میں ہے, یہ خیبر پختونخوا میں ہے. یہ پھیلتے ہوئے دیر نہیں لگتی, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن یہ خدشات ہیں جس کی بنیاد پہ انتخابات جو ہیں وہ ان کا انعقاد ناممکن ہو یا ممکن نہ ہو وقت. دیکھیں, یہ میرے خیال میں انتخابات سے زیادہ ہمارے معاشرے اور ہمارے جو ریاست ہے اس کی بنیادوں کو ہلا کے رکھا ہوا ہے اس نے. ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک سرد کا درد بنا ہوا ہے, خون بہا انہوں نے کیا ہوا ہے,
پہلی دفعہ دسیوں ہزار لوگ خیبر پختونخوا کے اندر ان کے خلاف آئے ہیں جب بات چیت کا سلسلہ جاری رہا تھا. یہ جو انڈیسائسونیس ہوتی ہے نا کہ ایک زمانے میں وہ چائے کا کپ پی رہے تھے کابل کے اندر, پھر وہ بات چیت کر رہے تھے اور پھر قبائلی عمائدین کر رہے تھے. میرا تو اتنا عرصہ وہاں پہ گزرا ہے قبائلی علاقوں میں افغانستان کے اندر, ان سے کیا بات ہو سکتی ہے؟ نہ وہ پارلیمان کو مانے نہ وہ آئین کو مانے, کس چیز کو؟ آپ مجھے بتائیں نا ان کی مین اسٹریمنگ کیسے کر سکتے ہیں ان کی پالیٹکس. تو اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھ میں آتی ہے بات, ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کہ خطرہ ہے. دوسری طرف افغان طالبان کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ایک پرسیو کرتے ہیں نا, یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے اب یہ ذرا فرینڈلی ہوگی اور اس کا جھکاؤ جو ہے وہ دہلی کی طرف نہیں ہوگا اگر ہماری طرف فرینڈلی بھی نہیں ہوا. وہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے, ان کے اپنے اختلافات ہیں. حقانیز جو ہیں ان پہ جو بھروسہ تھا کہ وہ ٹی ٹی پی سے بات کریں گے, دیکھیں حقانیز سے ٹی ٹی پی جو ہے سولجرز دے آر ہپ جوائنٹ ود حقانی برادر, ملا برادر. کیا وہ پاکستان کے دوست ہیں؟ کیا ان کے خیالات ہیں؟ ہمیں بھی پتہ ہے. ہبت اللہ اخندزادہ جو امیر ہیں وہ کیوں نہیں اس طرح کے ڈکریز دے رہے ہیں؟ تو وی آر اسٹک اینڈ اٹ مینس اسما کہ ہم آنے والے دنوں کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا میں مزید دیکھیں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ بات چیت سے تو نہیں ہو رہی. چائنا بیچ میں ہے, جو سیکیورٹی ڈائلاگ ہوا تھا چائنا کے ساتھ, چائنا کے وہاں پہ ٹریڈ اوبیسلی انٹرسٹ ہے افغانستان میں, یہاں پہ سیکیورٹی. ہمارے سارا سی پیک کا جو مسئلہ ہے پاکستان کا وہ رکا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ظاہری بات ہے اس کا امپیکٹ آئے گا. اس کے ہم نے ماضی میں دیکھا اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈران تھے انہوں نے کیسی جانیں گنوائی ہیں. خود یہاں سے ہوا. لیکن میں اسما اگر میں جو یہ جو اس وقت سیٹ اپ ہے نا, دیکھیں یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے نا, پوری دنیا کے اندر اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. یہ نگراں سیٹ اپ لمبا نہیں چل سکتا. سیدھی بات, اگر کہیں آپ کو انتخابات کروانے ہی پڑیں گے. مزمل کیا آپ کو لگتا ہے انتخابات اب پھر ایک دفعہ بات شروع ہو گئی ہے کہ جنوری میں نہیں ہو سکتے, سردی بہت ہے, ابھی دہشت گردی کی بھی لہر ہے, بہرحال ہے, تو انتخابات اب ضروری ہے نا؟ مطلب یہ تو ہوں گے, یا ابھی تک اس کے اوپر غیر یقینی کی بات ہو رہی ہے؟ کیوں ہو رہی ہے یہ بات؟ میرے خیال میں رائے ہے کچھ سیاسی جماعتوں کی. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تو 25 قومی اسمبلی کے ایسے حلقے ہوں گے جہاں برف باری ہوگی جنوری میں, راستے بند ہوں گے, پولنگ سٹاف پہنچ سکے گا نہیں پہنچ سکے گا, یہ سوال. لیکن جو کانسٹیٹیوشنل بات ہے کہ اس کے باوجود الیکشن ہونے ہیں, اب تک جو نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں, وہ ان ٹائم ہو رہی ہیں. مجھے لگتا ہے الیکشن جو ہے وہ حلقہ بندیوں کے بعد شیڈیول آ جائے گا کوئی 70 دن کا, اور اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے. یہ 8-10 فروری کو ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے آگے نہیں جا سکتے, لیکن الیکشن ہو جائیں گے. باقی جہاں تک آپ نے ٹی ٹی پی کی بات کی ہے, اور ہمیں تو اس وقت ٹی ٹی پی اگر کسی سیاسی جماعت پر حملہ نہیں کر رہی تو وہ صرف پی ٹی آئی ہے, باقی تو سب پر وہ حملے کر رہے ہیں. کوئی سیاسی جماعت, انہوں نے وہاں پہ آرڈر نکالا ہے کہ ہم نہ انتخابات ہونے دیں گے نہ انتخابی سرگرمیاں ہونے دیں گے, لیکن پی ٹی آئی کی کسی سرگرمی پر وہ نشانہ نہیں بناتے ہیں. اور ہمیں ایک ہولی الائنس بٹوین ٹی ٹی پی اینڈ پی ٹی آئی کے پی میں نظر آتا ہے, اور ان کے لوگ جو ان کی پناہ میں بھی رہتے ہیں, جا کر غائب بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ لمبی لمبی مفروری بھی کاٹتے ہیں. تو وہ الائنس بھی دیکھنا ہے پاکستان میں کہ ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی کا جو ہولی الائنس اس وقت اوپر چل رہا ہے پہاڑوں پر, وہ پاکستان کے لیے کتنا اچھا ہے اور کتنا برا ہے. میرا خیال معذرت کے ساتھ ٹی ٹی پی جو ہے اس کا جو بہت خطرناک ان کے الائنسز جو ہوئے ہیں ان کے, ہاں میں یہ نہیں سمجھتا کہ مگر ان کو فیسیلیٹیٹ تو کیا گیا نا پچھلے دور میں, اور ان کو بسایا گیا بسایا گیا. خان صاحب کا جو نیریٹو تھا وہ پرو طالبان ایک رہا ہے, مگر انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم نے سیٹل کیا لوگوں کو. نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی الائنس, جہاں تک میری ناقص معلومات ہے ان کے نظریات کی ہمانگی ہوگی, لیکن یہ الائنس وغیرہ چلے وہ آپ کا اختلاف ہے اس کے. ٹھیک ہے, اچھا ذرا آپ, اچھا آپ کا بھی اختلاف, ٹھیک ہے, اگر اجازت دیں. ہاں جی. وہ یہ ہے کہ دیکھیں اب اگر ہم اب 2-3 چیزوں کو ہم یہاں پہ مکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ جی 2 ہی تنظیمیں ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہے, جیسے ہم ایک برابری
یہاں پر لا رہے ہیں نا بٹوین اے پروسکرائبڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جنہوں نے میرا خیال ہے کتنا لاکھ پاکستانی کو قتل کیا ہوا ہوگا, اور پاکستان تحریک انصاف, اور پھر ہم یہ آرگیومنٹ جس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ نہیں, اور اگر ہم یہ سامنے لگائیں کہ ہاں سیکورٹی فورسز پر تو پی ٹی آئی کے دور میں بھی حملہ ہوا تھا, اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ہوا تھا, مطلب کہ ہم امپلائی کر رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی رضامندی کے ساتھ ہوا تھا. اچھا, یہ وہی پی ٹی آئی ہے جس کے بارے میں ہم پھر کہتے ہیں کہ جی ان کو اسٹیبلشمنٹ ہی لائی ہے, تو کیا اسٹیبلشمنٹ باقاعدہ ایک ٹی ٹی پی کو ایل آئی کو پاور میں لائی ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے کیا سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے ہوں؟ یہ لاجک تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا. جہاں تک ریسیٹلمنٹ نہیں, مگر زرار یہ تو ہم نے وہ دیکھا نا وہ کابل کے اندر, ٹھیک نہیں, مگر کابل میں دیکھا نا, کابل میں میں آتی ہوں آپ کے پاس, میں آتی ہوں. جی اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے رہنما تھے یا نہیں تھے نا, انہوں نے ہی وہ کپ کے چائے کہا تھا نا ایوری تھنگ ول بی اوکے. اب یار ہم میں سے کون یہ مانتا ہے کہ یہ واقعی کسی سویلین گورنمنٹ کی ثوابدید ہوتی ہے یہ ساری کام؟ لیٹس ناٹ بی نائیو اباؤٹ اٹ نا یار. دوسری بات ہے کہ جہاں تک ہم یہ بات کرتے ہیں ریسیٹلمنٹ کی, اور یہ میں واضح طور پر کہہ دوں کہ آئی ایم 100% اگینسٹ دس ریسیٹلمنٹ, یہ بہت ہی انتہا کی بے وقوفی کی حرکت. تو یہ تو خان صاحب نے تسلیم بھی کیا تھا نا, یہ تو انہوں نے تسلیم کیا. وہ تو ایک اگر ان سے کوئی بیوقوفی ہوئی ہوتی تو میں لسٹ کرتا, لیکن وہ ایک الگ بات ہے. اس وقت وہ بات چیت کے حامی تھے, اس وجہ سے یہ بات سر انہوں نے کہا ہم نے 40,000 لوگوں کو ان کا سٹیٹمنٹ نہیں, بات ہو رہی تھی کہ ان کی فیملیز کو لے کر آیا جائے, سب کچھ آیا جائے, لیکن وہ بات چیت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا. اچھا, ان کے تو حملے جاری رہے, سیز فائر بھی نہیں ہوا, تو ٹی ٹی پی سے بات چیت کے ان کی مین اسٹریمنگ ہو نہیں سکتی. آپ کمپلیٹ کر لیں پھر میں, جی بالکل, میں پھر مزمل کا بھی پوائنٹ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی یہ جو ڈیسیژن ہوتی ہے نا ڈائیلاگ کرنے کی یا ری سیٹلمنٹ کرنے کی, یہ صرف پرائم منسٹر آفس میں نہیں کی جاتی. نہیں آف کورس نہیں کی جاتی, مگر آپ پرائم منسٹر آفس کو نکال بھی نہیں سکتے وہاں سے. مزمل میں اچھا میں آپ اس میں بات کر دیں, اور دوسرا پیپلز پارٹی کی سب بندی جو سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ہو رہی ہے, کوئکلی اس کے اوپر آپ کا میں کمنٹ کس سے بات کر رہی ہے مزمل سے. پھر دیکھیں میری بات سنیں, there are two PTIs what we know. There was a PTI which was in government which was pro-establishment. There is a PTI which after being ousted from government is an anti-PTI, anti-establishment. تو آپ pro-establishment PTI کی مثالیں anti-establishment PTI کے ساتھ جوڑ کر کہانی کو مکس نہ کریں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ آؤسٹ ہونے کے بعد عمران خان صاحب نے جس طرح ٹی ٹی پی کا مقدمہ لڑا ہے, جس طرح ان کی مین اسٹریمنگ کی بات کی ہے جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے, اور پھر ہم نے زمان پارک کے بعد پرسکرائبڈ دہشت گرد تنظیموں کے لوگوں کو حفاظت کرتے بھی دیکھا ہے عمران خان کی. ان کی ویڈیوز آئی ہیں تو پتہ لگا ہے کہ جی ان کو بھی ری سیٹل کیا گیا تھا وہاں پر ٹی این ایس ایم وغیرہ کے, اور یہ بالکل عمران خان صاحب نے بالکل ٹی ٹی پی کو فالو کیا ہے 9 مئی کو. اچھا چلے, آپ کے اس پوائنٹ آف ویو سے اتفاق نہیں ہے مزمل, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک سیاسی جماعت ہے, بہرحال اس کو ایک کلعدم تنظیم کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا. سیاسی جماعت غیر آئینی حکومت کے خلاف بھی جدوجہد آئین کے اندر رہ کے کرتی ہے. سیاسی جماعت وہ رائے عامہ ہموار کرتی ہے, وہ جواب میں ہتھیار نہیں اٹھاتی ہے. ٹھیک, یہ بات تو درست ہے, اس میں تو کوئی بھی میرا نہیں خیال. اگر یہ طے ہو گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی نے ہی اٹھایا ہے تو پھر تو یہ غلط بات ہے. اور سیاسی جماعتوں میں یہاں پھانسیاں بھی لگی ہیں, نااہلیاں بھی ہوئی ہیں, مارشلہ بھی لگے ہیں, کسی نے کنٹونمنٹ پہ حملے نہیں کیے. ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ یہ کنٹونمنٹ پہ حملے تو 2 ہی جماعتیں کرتی ہیں. بالکل, اس کو تو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا. بالکل, اگر آپ اجازت دیں, اس بات کو تو کوئی نہیں سر آ رہا. دیکھیں واپس سیاسی گفتگو پہ لے آتے ہیں کیونکہ یہ ایک لمبی بحث ہے, اور کہیں پہ دیکھیں پیپلز پارٹی کی جو خواہش ہے نا, وہی بات ہے کہ اقتدار کی سیاست کریں گے یا عوام کی سیاست کریں گے. ان کی خواہش ہے کہ جنوبی پنجاب سے وہ سویپ کر لیں, اگلا ان کا وزیر اعظم ہو جائے. ہر پارٹی کا ہوتا ہے, لیکن وہ عوام کی سپورٹ سے ہوتا ہے. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے خلاف جو صف بندیاں دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو اس پرزم سے دیکھیں. سندھ کے اندر آلٹرنیٹ فورس نہیں ہے. I think I am from Sindh and I think I might be wrong but they will retain Sindh. لیکن فیڈرل اگر یہ گورنمنٹ بنتی ہے اس کے اندر فریجائل کوalition ہوگا, اور
इन ऑल प्रॉबिलिटी नून लीग को एक हंग पार्लियामेंट आप कह रहे हैं कि हंग पार्लियामेंट होगा पंजाब के अंदर भी। और मैं बताऊं इमरान खान साहब का मुस्तकबिल तो अलग ही है, क्योंकि साइफर का भी 26 से 27 तारीख को शायद वर्डिक्ट आ जाए, लेकिन मरियम साहिबा का के सियासी मुस्तकबिल पे भी क्वेश्चन मार्क है कि अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म अगले होते हैं तो फिर वो कहाँ पर होंगी, क्या वो MNA होंगी या MP के हिसाब से अलीम खान साहब के खिलाफ उनका मुकाबला होगा। आप अभी अलीम खान साहब को CM पंजाब के लिए से आउट नहीं कर रहे, नहीं मैं तो गर्दिश जो सियासी हलकों में जो बातचीत हो रही है। ब्रेक लेती हूँ, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जरा योर टेक अबाउट सिंध में और कोई मुतबादिल नहीं है पीपल्स पार्टी का, लेकिन सिंध इस वक्त जो जरदारी साहब हैं वो सिंध से थोड़ा आगे का सोच रहे थे ना। मसला ही यहाँ से शुरू हुआ है। देखिए एक उम्र आती है, सब पे आती है, जब आप अपनी लेगेसी का सोचते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब के लिए जो वो देखना चाह रहे थे कि उनका बेटा वजीर आजम बने, बिल्कुल जिस तरह अभी परवेज इलाही साहब कोई मतलब अपने शौक से तो जेल में नहीं है ना, निकाले जाते हैं दोबारा गिरफ्तार होते हैं, वो मुनिस इलाही के लिए बिल्कुल हाँ, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब मरियम साहिबा के लिए, शहबाज शरीफ साहब हमजा शरीफ, तो सही बात, सबकी एक अपनी वो चाह रहे थे कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ उनकी तरफ आ जाए, ऐसा नहीं हुआ। फिर वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हमारे सेटअप हो गए जहांगीर तरीन साहब वाले IPP जनूबी पंजाब में, तो वो देख रहे हैं कि हमारा पत्ता थोड़ा सा यहाँ पे कटता जा रहा है। फिर वहां से थोड़ी सी आवाजें निकली और उन आवाजों के जवाब में फिर आपने देखा कि जादू से एकदम से केसेस भी शुरू हो गए यहाँ सिंध में, कि एकदम उनको याद आया कि यार ये तो बड़े करप्ट लोग हैं, इनके खिलाफ तो मुकदमे होने चाहिए। फिर हमने ये हमने देखा है बहुत दफा माजी में। बस एक आखिरी चीज कहना चाह रहा हूँ, उस डिबेट को दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी मेरी उम्र तो 50 साल है, लेकिन इस दौरान जब से होश संभाला है मैंने यही देखा है कि आज का गद्दार कल का मुहिब्बुल वतन होता है, आज का मुहिब्बुल वतन कल का गद्दार होता है। तो ये तो हमारी जो रिसाइकलिंग की फैक्ट्री चलती रहती है, ये चलती रहेगी, लेकिन तशद्दुद से तो सियासत को अलग होना चाहिए। रीइमेजिनिंग पाकिस्तान जो है वो इन रियल टर्म्स में होना चाहिए, ना कि उस काफिले से। मुजम्मिल, पीपल्स पार्टी इन पंजाब, इतनी दफा हमने रीइमेजिन कर दिया, अब तो मैं कहता हूं अच्छा मुजम्मिल, लास्ट वर्ड्स, पीपल्स पार्टी इन पंजाब, आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? 2-3 सीटें, नॉट मोर देन दैट। वो भी मखदूम अहमद महमूद वगैरह की रहेंगी। बड़ा लीथल एंड क्रूअल तबसरा किया आपने। मुझे तो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे भी जीतते नजर नहीं आते, कायरा, राजा परवेज अशरफ, कोई भी जब तक उनकी एडजस्टमेंट नहीं होती किसी के साथ वो नहीं जीत सकते पंजाब से। मेरे ख्याल में नून लीग के लिए भी मुश्किल होगा पंजाब में। और वैसा कह रहे हैं नून लीग के लिए भी मुश्किल होगा ये इलेक्शंस, और उनका इम्तिहान होगा। फिर भी अवैस सईद साहब की राय में तो PTI स्वीप कर रही है ना, तो मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। नहीं, मैंने तो नहीं कहा, ये आप मेरे मुंह में कहा था, बात को दे रहे यार। इसका मतलब है आप नून लीग का मैं कह रहा हूँ इम्तिहान है, तो आप कह रहे हैं PTI जीतेगी, मैंने तो नहीं कहा ये बात यार। नहीं, वो ये कह रहे हैं मुश्किल हालात तो है, मैं कह रहा हूँ मुश्किल होगा रिटेन करना, और इम्तिहान होगा। मुझे लगता नहीं, पर मुझे लगता है कि उनकी मद्दे मुकाबिल PTI के पास पंजाब के 100 हल्कों में कैंडिडेट ही नहीं होगा ऐसा जो इलेक्शन लड़ सकता है। हाँ, ये एक तंजीमी बुनियादों के ऊपर एक हो सकता है कि उनके पास कैंडिडेट, पाकिस्तान लेकिन वोटर और सपोर्टर तो सियासी तजर्बे का बनाए, लेकिन पाकिस्तान को तजर्बे का ना बनाए। बहुत शुक्रिया, मेरा ख्याल है ये बहुत शुक्रिया मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया ज़रार साहब और वैस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये सबसे दुरुस्त बात है, आवाम की जो राय है वही होनी चाहिए। हमने इतने तजुर्बे देख लिए, इतना दफ़ा मैनिपुलेट किया है, जाहिर है कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो अभी जो राय है पाकिस्तान की आवाम की, जमहूर की, उसके मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फ़ैसला आपका।